تو وہ دن طے ہو گیا، چھٹی بھی ہوگی، سب لوگ آ بھی جائیں گے اور مقابلہ بھرپور طریقے پر ہوگا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وعدہ عید کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں تاکہ روشنی میں کھل کر مقابلہ ہو جائے اور حق واضح ہو جائے، باطل بھی واضح ہو جائے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، پھر فرعون لوٹ گیا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر اس نے اپنی چال، اپنا داؤں جمع کیا، پھر وہ آیا۔ قَالَ لَهُم مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی اب جادوگر آ گئے ہیں، مقابلہ شروع ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام ان کو آفر کر رہے ہیں کہ تم پہل کرو۔ قَالَ لَهُم مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، وَيْلَكُمْ، خرابی، ہلاکت ہے تمہارے لیے، لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر ہرگز جھوٹ نہ گھڑو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پس وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو وہ جادوگر باہم اپنے کام میں جھگڑنے لگے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا۔ قالوا، وہ بولے، إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا، یقیناً یہ تو دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے سے، معاذ اللہ، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے اچھے طریقے کو ختم کر دیں۔ یعنی اس گھمنڈ میں آ گئے کہ ہم تو بڑے اچھے جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، حق پر جا رہے ہیں، اور یہ موسیٰ باطل پر ہے، معاذ اللہ، یہ تمہیں اچھے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا اپنی چالیں، اپنے داؤں اکٹھے کر لو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر صف باندھ کر آؤ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور یقیناً آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کیا آپ پہلے ڈالنے والے ہیں یا ہم ہو جائیں کہ جو پہلے ڈالنے والے ہوں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آئیں ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ یہ قرآن نے کہا ان کے خیال میں ایسا آیا، اصلا نہیں ہوتا، یہ ایک نظر بندی ہوتی ہے، کچھ دکھائی اور دیتا ہے انسان کو بس، تو خیال میں ایسا آیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کی وجہ سے کہ گویا کہ وہ رسیاں لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ یہ خوف ایک بشری تقاضے کے تحت بھی ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ کہیں میں ناکام تو نہیں ہو جاؤں، کہیں غالب تو نہیں آ جائیں گے، یہ خوف ہوا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ نے فوراً تسلی دی، قُلْ لَا تَخَفْ، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تم ہی غالب رہو گے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ڈالو، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، وہ نکل جائے گا اسے جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بس جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، گویا بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَموسیٰ، وہ بولے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ جادوگر اپنی لیمیٹیشنز کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، وہ فقط جادو ہے، نظر بندی ہو جاتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا یہ جادو نہیں، یہ حق ہے۔ ہر فن کا جاننے والا اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے، جادوگر بھی جانتے تھے، مان گئے کہ موسیٰ نے حق پیش کیا علیہ السلام، بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ قرآن کا بیان ہے سجدے میں گرا دیے گئے، اندر فطرت میں اللہ کی معرفت ان بلٹ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر ہی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کے یہودی، نصرانی اور مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں، تو ان بلٹ تو ہے اللہ کی معرفت، اس پر پردے آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں کوئی حق سامنے آتا ہے اور انسان غور کرتا ہے تو اندر موجود وہ معرفت بیدار ہو جاتی ہے اور ایمان بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بے اختیار سجدے میں چلے گئے، یہ ہے حق کا اظہار جو انہوں نے کیا۔ اب فرعون پریشان ہے، اس کی پوزیشن خراب ہو گئی، اس کو تو تکیہ سارا اسی پر تھا کہ یہ جادوگر کامیاب ہو تو میری سلطنت بچے، میرا رعب و دبدبہ قائم رہے، یا تو جادوگر ہی ایمان قبول کر رہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اس سے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر،
بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس سے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب یہ تھا بڑا چالاک انسان، پوزیشن جا رہی ہے تو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اچھا تم سب کی ملی بھگت تھی۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، بس میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں کون عذاب میں سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ اس نے تکبر کا بھی اظہار کیا کہ میرے پاس اختیار ہے، میں عذاب دوں گا، میں باقی رہنے والا ہوں۔ اور یہ اس نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جادوگروں کو جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے۔ اب دیکھیے ایمان کا اظہار۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور اس پر بھی جس نے ہمیں پیدا کیا ہم تجھے ترجیح دینے والے نہیں۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، بس تو جو کرنا چاہے کر لے۔ انما تقضی حاضر حیات دنیا، تو صرف دنیا ہی کی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے نا، کر لے جو کرنا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس کے بارے میں جو تو نے ہمیں جادو سے مجبور کیا۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اب جادوگر جو کہ اہل ایمان ہو گئے تھے ان کے الفاظ جو قرآن نے نقل کیے، ایک دفعہ حق دیکھا ہے اور جان دینے کو تیار ہے، حق چھوڑنے کو تیار نہیں، اور صاف صاف فرعون سے کہہ دیا تو کر کیا سکتا ہے، دنیا کے اندر نا عارضی سی زندگی ہے، یہاں کی تکلیف عارضی سی ہے، ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم تو توقع رکھتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہم اس سے معافی طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ مزید انہوں نے کہا انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، بے شک وہ جو اپنے رب کے سامنے آیا مجرم بن کر تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ ہو۔ عجیب ہی زندگی، نہ زندگی نہ موت۔ موت آ جاتی ہے دنیا میں، بڑی سے بڑی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، موت بھی نہیں، زندگی بھی نہیں ہے، عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کے پاس مومن بن کر آیا، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور اس نے اچھے اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ ہے بدلہ اس کا جو پاک ہو گیا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ پاک ہونے سے مراد ہے کہ آج دنیا میں گناہوں سے توبہ کر لو، آج معافی تلافی کرا لو اللہ سے، کل پاک ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہاں پاک ہوا اسی کے لیے وہاں پر اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہمیں آج ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنے اور اپنی اطاعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید غور فرمائیے، یہ تو بہرحال جادوگر لوگ تھے، جادو ہمارے دین میں کفر ہے، لیکن فطرت میں اللہ کی معرفت موجود تھی۔ ایک دفعہ حق دیکھا تو قبول بھی کیا، جان دینے کو تیار، حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آج سب سے بڑا حق میرے اور آپ کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کا یہ آخری پیغام جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا گیا۔ ہم کتنا تاثر اس سے لیتے ہیں، کتنا اس سے ایمان ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا اس سے ایمانی قوت حاصل کرنے کے بعد دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جائزہ بھی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اب کچھ درمیانی واقعات کو چھوڑ کر بعد کے واقعات کا ذکر ہے۔ فرعون سے نجات دی گئی بنی اسرائیل کو، اللہ کے انعامات کا ذکر بھی ہے، لیکن پھر ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے جاؤ، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لینا۔ اس کی تفصیل دیگر مکی صورتوں میں آئے گی کہ ایک عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، دریا پھٹ پڑا اور بنی اسرائیل بآسانی اس میں سے نکل گئے۔
فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا